السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات گرامی، کل سورہ النساء کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جا رہا تھا، جس کے تقریباً ہم آخری حصے میں تھے۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مقدمہ سامنے آیا، اور بظاہر ایسا پیش کیا گیا، اس مسلمان نے اس طرح سے اسے پیش کیا جیسے کہ چوری اس یہودی نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی اسی طرف ہو گیا تھا کہ مسلمان کے حق میں اور یہودی کے خلاف فیصلہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی گئی اور فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ خیانت کرنے والوں کا ساتھ دینے والے نہ بنیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک بہت اہم بات بتا دی گئی کہ حق جس کا بھی ہو اسے ملے گا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور جس کے حق میں بھی فیصلہ ہو جائے قاضی کی طرف سے اور اس شخص کی طرف سے جس کو حکم بنایا گیا، فیصل بنایا گیا، اسے قبول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا گیا آگے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ ومعروف واصلاح بین الناس، کہ اکثر جو لوگوں کی آپس کی مجلسی گفتگو ہوتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا سوائے ان باتوں کے کہ کوئی شخص بھلائی کا حکم دے یا صدقے کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے، جوڑ کی بات کرے۔ یہ خیر کی باتیں ہیں جو مجلسوں میں ہونی چاہیے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل اور جگری دوست بتایا گیا۔ مزید اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو، ہمیشہ انصاف پر قائم رہو، حق کے لیے گواہی دیتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس گواہی کا نقصان تمہیں ہو سکتا ہے، تمہارے گھر والوں کو ہو سکتا ہے، والدین کو، رشتہ داروں کو ہو سکتا ہے، کسی امیر کو، غریب کو ہو سکتا ہے، لیکن حق جس کا ہے اسے ملنا چاہیے۔ تمہیں ہمیشہ چاہیے کہ قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ بات کہو اور انصاف پر قائم رہو۔ سورہ مائدہ میں پھر اسے دوسرے طریقے سے اسی مضمون کو دہرایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کی بار بار تجدید کرتے رہو۔ اپنے ایمان میں اگر کوئی کمزوری آ رہی ہے اس کی کیفیت میں تو اسے ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوبارہ مذمت فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں بھی آتے ہیں تو بڑی سستی کاہلی کے ساتھ، کسالى یراؤون الناس، ان کا حال یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بہت ہی سستی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اللہ کا ذکر تو بہت کم کرتے ہیں، کبھی ایمان کی طرف ہو جاتے ہیں، کبھی کفر کی طرف ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر کوئی مضبوط ایمان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احترام کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ کریں، بلکہ ایک بوجھ ہے جس کو وہ اتار دیتے ہیں۔ تو یہ وہ منافقین ہیں کہ فی الدرک الاسفل من النار، ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں رکھا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کہ وہ لوگ ہیں جو صرف ظاہری طور پر ایمان لاتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں۔ پھر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا کہ جب منافقین اپنی باتیں اتنی چھپا کر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت اتنی کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کسی بھی بری بات کو کھل کر کہنے کو پسند نہیں فرماتا، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو، جہاں پر حق بات کہنی ضروری ہو وہاں پر بلند آواز سے اپنی بات کہنا، احتجاج کرنا اور اپنا احتجاج درج کرانا، صحیح بات کو پیش کرنا، اس کی اجازت ہے، اور یہ کبھی کبھی بہت ہی ثواب کی بات ہے
اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کی ہے جو مسلمانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، تو یہ عین حقیقت ہے اور حق کا اظہار ہے۔ ایسے ہی جہاں جہاں حق کے اظہار کی ضرورت پڑے مسلمانوں کو بھی، اور خاص طور سے اگر کسی فرد پر اور کسی معاشرے پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا کہ جو بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تفریق کرتے ہیں رسولوں کے درمیان، کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی اور خالص ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لا کر ان کو دیں۔ یہ تو بہت معمولی سوال ہے، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں اس سے بڑے بڑے سوالات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے لا کر دکھائی، ارین اللہ جہرۃ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور اس بات کو سخت ناپسند فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں ذکر فرمایا، یہودیوں کا بھی تذکرہ پھر سے سورہ نساء میں ہوا، جس میں خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہمیشہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا اور ہم نے مسیح کی جان لے لی اور ان کو ختم کر دیا، جبکہ نہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا، نہ مسیح کو انہوں نے پھانسی دی اور سولی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہودیوں کی زد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور یہودیوں کو دیکھ کر بعد میں عیسائیت کے اندر، کرسچینٹی کے اندر بھی سینٹ پال نے آ کر یہ عقیدہ ایجاد کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ آج تک اسی عقیدے کے مطابق صلیب کے نشان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کراس کو ایک مقدس چیز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں بعد کی ایجاد ہے، یہ انوینشن ہے دین کے اندر۔ عیسائیت میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ عام انسانوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس مٹی کے ڈھانچے میں اپنی جانب سے روح پھونک دی ہر انسان کے اندر، لیکن واسطہ بنایا والد کو اور والدہ کو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قدرت اپنی دکھائی کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ لیکن بائبل میں کہیں اگر یہ ذکر آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اس قسم کی باتیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ بیٹا ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا جز ہے یا اس سے پیدا ہونے والے ہیں۔ قرآن نے صاف ذکر فرمایا کہ مسیح کو اس بات سے کوئی شرم نہیں تھی، کوئی عار نہیں تھا، وہ اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ جیسے کہ مقرب فرشتے اللہ کا بندہ کہلانے کو ناپسند نہیں کرتے بلکہ وہ پسند کرتے ہیں۔ تو جو شخص بھی حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے بڑھائے گا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا، وہ کفر کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ٹرینیٹی کے عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تثلیث کے عقیدے کو تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے بلکہ ایک فادر ہے، ایک سن ہے، ایک ہولی اسپرٹ ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، تینوں اپنی اپنی جگہ بھی خدا ہیں، اور تینوں مل کر تین خدا نہیں ہے بلکہ ایک خدا ہے۔ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جسے آج تک عیسائیت کے بڑے بڑے ماننے والے اور جاننے والے حل نہیں کر سکے، اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے جس میں وہ پورے مذہب کے ماننے والے لوگ پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخیر میں جہاں سے سورہ نساء شروع ہوئی تھی خاندانی نظام کے بارے میں اور وراثت کے بارے میں، اخیر میں وراثت کا ایک خاص حکم ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ چیزیں کھول کھول کر اس لیے بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور جس طرح عیسائی اور یہودیوں نے صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط باتیں دین کے اندر داخل کر لیں، کہیں تم بھی اس طریقے پر نہ چلے جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف باتیں ارشاد فرمائیں اور قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کے معنی سجا سجایا دسترخوان، جس پر کھانے چنے ہوئے ہوں،
جب مطالبہ کیا تھا بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آپ اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں تو آسمان سے سجا ہوا دسترخوان ہمیں اتار کر بتائیے، اپنے اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان اتارا بھی تھا، 7ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، سورہ مائدہ کے بالکل اخیر میں۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورہ کا نام مائدہ ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی جو مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ آخر ما نزل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ان آخری صورتوں میں ہے جو نازل ہوئی۔ اسے فرمایا گیا کہ اگر 2 طرح کا حکم ہمیں مل رہا ہے قرآن مجید میں، کسی سورہ میں کوئی اور حکم ہے اور سورہ مائدہ کے اندر کوئی اور حکم ہے ایک ہی چیز کے بارے میں، تو جو بات سورہ مائدہ میں فرمائی گئی ہے وہ آخری حکم ہے، جو بات پہلے فرمائی گئی تھی وہ حکم اب باقی نہیں رہا۔ تو گویا کہ سورہ مائدہ کو ایسی حیثیت حاصل ہے کہ اس میں جو احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر فرمایا اور اس کو اصل قرار دے دیا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے، ابتدا یہیں سے ہوئی کہ وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، آپس میں جو ایگریمنٹ کرتے ہو، آپس میں جو معاہدے کرتے ہو، ان سب کا خیال کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اور وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے آپس میں کیے گئے وعدوں پر قائم رہیں۔ پھر اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا، اور مردار سے ملتی جلتی بعض چیزیں، بعض ایسے جانور جو اوپر سے گر کر مر جاتے ہیں یا دوسرے جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یا اس طرح کے اور بعض جانور جس کو لوگ حلال سمجھتے تھے، ان کو قرآن مجید نے ان کو بھی حرام قرار دیا اور فرمایا کہ ان کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر بالکل شروع میں 3ری آیت میں وہ خاص آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جسے قرآن مجید کی آخری آیت قرار دیا گیا ہے۔ وہ ایک پوری آیت کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر ایسی آیت ہوتی جس میں سرٹیفکیٹ دیا گیا مسلمانوں کو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا اور اب قیامت تک کے لیے صرف یہی دین باقی رہے گا، تو ہم اس دین کو ایک فیسٹیول کے طور پر مناتے، ایک عید کے طور پہ مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ جمعے کے دن عرفات کے میدان میں شام کے وقت ہمارے لیے 2 عیدیں جمع تھیں، عرفہ کی عید تھی اور جمعے کی عید تھی، تم ہمیں کیا بتاؤ گے؟ لیکن ہمارے یہاں عید منانے اور خوشی منانے کا مطلب کچھ رسم و رواج اور کسٹم کو اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں علم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں اور انسانیت کو اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکار کے بعض احکام ذکر فرمائے، اور یہ بھی ذکر فرمائے کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا اور ان کی عورتوں سے شادی کرنا تمہارے لیے درست قرار دیا گیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بالکل بدل دیا ہے اور بہت سی وہ چیزیں جو ان کے یہاں باقی تھیں اب باقی نہیں رہیں، اس لیے آخری درجے احتیاط ہونی چاہیے ان کے یہاں شادی کرنے میں بھی، ان کا ذبیحہ کھانے میں بھی، اگر مجبوری ہو تو اور بات۔ اس کے بعد قرآن مجید میں پھر ذکر فرمایا گیا وضو کا، وضو کے 4 فرائض کا بھی ذکر سورہ مائدہ کے اندر ہی ہے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑ جاؤ، تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے، دل کے اعتبار سے بھی، روح کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، اور اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے تمہارے اوپر تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی قوم سے تمہارا اختلاف ہے تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی سے بھی اختلاف ہو یا اتحاد ہو، لیکن جو انصاف کی بات ہے وہ ہونی چاہیے، انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل کے بعض اور خرابیوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے بہت سے واقعے ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ وہ بھی تھا
کہ جب اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ مصر سے وہ فلسطین میں داخل ہوں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہاں عمالقہ ہیں، ایسی قوم ہے جو بہت طاقتور ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ جائیں اور آپ کے رب جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر 40 سال تک ان کو میدان تیہ میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہو سکی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ اپنے اس بھائی کو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس کو مارنے پر آ گئے اور قتل کرنے پر آ گئے، تو اس نے جواب میں کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، میری کوئی غلطی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کی تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی چیزیں قبول کرتا ہے، اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو قبول ہو، اللہ کے لیے نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں کوئی چیز قبول ہوئی تو اس کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور خاص طور سے اگر قربانی ہو تو اسے اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اس سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کوے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا کا یہ پہلا قتل تھا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان میں سے ہر قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ کوے کو جب اس نے دیکھا کہ وہ دوسرے کوے کو دفن کر رہا ہے تو اس سے سیکھ کر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا، کسی نے زمین میں فساد نہیں مچایا، کسی نے کوئی غلطی نہیں کی اور بلا وجہ کسی کی جان لے لی گئی، کسی اسلامی حکومت کی طرف سے سزا کے طور پر نہیں بلکہ کسی کی جان لے لی جائے، تو گویا کہ ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی نے ایک جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چلتے ہوئے راستے میں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے مال لوٹ لیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، یہ دونوں حرکتیں کرتے ہیں، ان کی سزا ذکر کی گئی کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا، یا ان کو سولی دی جائے گی، یا ان کو جیل ہو جائے گی، یا ان کو زمین سے نکال دوسری جگہ بھیج دیا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا، یہ سزا ذکر کی گئی۔ پھر چوری کی سزا ذکر کی گئی کہ جو چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ایک تو جزاء بما کسبا، انہوں نے جو غلطی کی اس کی ایک سزا ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں ظاہر ہے کہ اسی وقت ہیں جب کہ مسلمانوں کی اپنی حکومت ہو، پورا سسٹم قائم ہو، اسی وقت یہ سزا جاری کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہیں لے سکتا، اور یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ایک مجرم کو پکڑا جائے تو بہت سارے جرائم رک جائیں۔ ایک شخص کو بدلے میں قتل کیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو دوسرے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور پورا معاشرہ اس کے بدلے میں محفوظ ہو جائے۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے یہ قانون جاری کیا، ایک دو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، ورنہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہی نہیں تھے۔ اور چوری کا مطلب بھی یہ نہیں کہ کوئی چیز بھی کہیں سے اٹھا لی گئی تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، بلکہ بہت اہم مال ہونا چاہیے جو تقریباً 30 گرام چاندی سے زیادہ ہونا چاہیے، بہت چھپا کر رکھا گیا ہو، حفاظت سے رکھا گیا ہو، اس کے تمام قوانین۔ اس لیے جب ایک شخص نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا ہے کہ ایک قیمتی ہاتھ تھوڑی سی چوری میں کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس زمانے کے بہت بڑے شیخ تھے قاضی عبدالوہاب مالکی، انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو یہ ہاتھ جب امانت دار تھا تو بہت قیمتی تھا، انہا لما کانت امینتا کانت سمینتا، جب یہ ہاتھ امانت دار ہوتا ہے تو بہت قیمتی ہوتا ہے، اگر اس ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تو 500 درہم اس کی دیت ہوتی ہے، بلڈ منی، لیکن اگر یہی ہاتھ فلما خانت خانت، جب یہی ہاتھ خیانت کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو اسلام میں جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں اس کی خاص حکمتیں ہیں۔ سورہ نور میں بھی زنا کی اور تہمت لگانے کی سزا ذکر کی گئی ہے۔ مزید سورہ مائدہ کی اور آیات پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ان آیات پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا۔